بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل فلسطین کے درمیان جنگ اور اس تنازع کی آخر جڑ کون ہے، امن کی کوششیں اور اس کے علاوہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ آج میں ان ٹاپکس پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آخر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اتنی کیا خاصی دشمنی ہے جس کی بدولت جو ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کبھی بھی امن قائم نہیں ہو پایا۔ فلسطین اور اسرائیل جنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسرائیل فلسطین کے درمیان گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری جنگ اور تنازعات، حماس کے حملوں سے ان دونوں فریقین کے درمیان کافی گہما گہمی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جس نے پوری دنیا کی بیرونی طاقتوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرا لیا ہے۔ یہ مسئلہ فلسطینیوں کی اپنی ریاست کے قیام کی خواہشات کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسرائیل کے مطالبات کے خلاف وہ طویل عرصے سے اس خطے کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ نے 14 مئی 1948 کو ایک یہودیوں کی الگ پناہ گاہ قائم کی تھی۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کی اس تخلیق کو تباہی قرار دیا تھا، کیونکہ ان کے نتیجے میں ان کی ریاست کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس کے بعد ہونے والی جنگ میں برطانیہ کے اندر آدھی سے زیادہ عرب آبادی موجود تھی، جس میں شام، لبنان، اردن کے ساتھ ساتھ غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے قریبی اتحادی تصور کیے جانے والے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، اور فلسطینیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں قیام تمام جو ہے عرب ریاستوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ جنگ بندی کے معاہدوں نے 1949 میں اس جنگ کو باقاعدہ طور پر روک دیا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس میں امن پھر بھی قائم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کون سی بڑی جنگیں لڑی گئی؟ 1967 میں شام اور مصر کے خلاف 6 روزہ جنگ لڑتے ہوئے اسرائیل نے پہلے حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے تب سے ہی مغربی یروشلم، تب سے ہی اس پر اسرائیل کا قبضہ موجود ہے۔ اس کے بعد 1973 میں مصر اور شام نے مل کر جو ہے وہ اسرائیلی ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد یوم کپور کا آغاز شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ طاقتور تھی، اور اسرائیل نے ان دونوں شام اور مصر کو اپنی طاقت کی بدولت ان دونوں افواج کو جو ہے 3 ہفتوں میں واپس دھکیل دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر یاسر عرفات کی قیادت میں حملہ پھر کر دیا۔ اس کے بعد پھر فلسطینیوں کو ہزاروں کی تعداد میں پھر واپس موڑ دیا گیا۔ 2006 میں دوبارہ پھر سے جنگ شروع ہوئی، جب حزب اللہ نے جو ہے وہ 2 اسرائیلی فوجیوں کو یرمغال بنایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ 2005 میں جو ہے اسرائیل نے غزہ کو چھوڑ دیا۔ اس کو اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں اپنے قبضے میں لیا تھا، لیکن غزہ میں 2006، 2008، 2012 اور 2014 اور اس کے علاوہ 2021 میں انتہائی حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کے بعد جو ہے اسرائیل نے پھر سے فضائی حملے کیے تھے۔ اس کے بعد جوابی کارروائی میں فلسطین کی جانب سے بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ جنگوں کے ساتھ ساتھ 1987 میں پھر سے اسرائیل کی جانب سے حرکت کی گئی۔ حماس نے اسرائیلیوں کے خلاف پھر سے خودکش حملے بھی کیے۔ میں بات کروں گا کہ قیام امن کی آخر کیا کیا کوششیں ہوئی، امن پیدا کرنے کے لیے آخر لوگوں کی دوسرے ممالک نے کیا کیا کوششیں کی۔ 1979 میں اسرائیل اور فلسطین نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس کو 30 سالہ دشمنی کا خاتمہ ہوا تھا۔ 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابین اور اس کے ساتھ یاسر عرفات نے امن کے معاہدے کیے، اور 1994 میں اسرائیل نے اردن کے ساتھ بھی امن کا معاہدہ کیا۔ 2000 کے کیمپ میں ڈیوڈ سربراہی میں صدر بل کلنٹن، اسرائیلی وزیر اعظم اہود براک نے عرفات حتمی امن معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ 2002 میں ایک عرب منصوبے کے تحت اسرائیل کو زیادہ تر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش بھی کی گئی، جس کے بعد جو ہے ان سے 1967 میں جو انہوں نے زمینیں لی تھی جنگ کے دوران وہ بھی واپس لے لی گئی تھی۔ 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات جو ہوئے تھے وہ بالکل ناکام ہو گئے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ امن کی کوششیں ابھی تک ناکام ہی ہوتی آ رہی ہیں۔ فلسطینیوں نے اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ معاملات میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ اس نے 2 ریاستی حل کی توسیع کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس نے امریکہ کی کئی دہائیوں سے چلتی ہوئی پالیسی کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سابقہ پالیسی کے تحت امریکہ نے ان علاقوں پر فلسطینی ریاست کا تصور بھی پیش کیا تھا، جن پر اسرائیل نے 1967 میں پھر سے قبضہ کر لیا تھا۔ امن کے حوالے سے کوششوں کی اب موجودہ دور میں کیا صورتحال ہے؟ بائیڈن کی انتظامیہ مشرقی وسطی میں بڑے پیمانے پر جو ہے سفارتی کوششوں میں ابھی بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں،
بائیڈن کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہے وہ معمول پر لائے جائے۔ تازہ ترین جنگ سفارتی طور پر سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دیگر عرب ریاستوں کو بھی اس چیز سے بڑا دھچکا ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایسے کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان صلح ہو ہی نہیں پائی؟ دو ریاستی حل، یہودی بستیاں، یروشلم اور اس کے علاوہ پناہ گزین جو ہے ان کے اہم مسائل ہیں۔ اس سے پہلے میں بات کروں گا دو ریاستی حل آخر ہے کیا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو مغرب کنارے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست بنائے گا، لیکن حماس نے یہ دو ریاستی حل کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کو مکمل تباہ کریں گے، اور اسرائیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم فلسطین کو عسکری صلاحیت سے فلسطین کو مکمل طور پر مرحوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا یہودی بستیاں۔ زیادہ تر ممالک 1967 میں زیر قبضہ زمین پر تعمیرات کی گئی جو کہ یہودی بستیوں کو جو ہے وہ غیر قانونی سمجھتے ہیں، اور اس سے جو ہے اسرائیل مکمل طور پر اختلافات کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی طریقے سے تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنے روابط اور مقدس کتابوں سے ان کے حوالہ جات بھی پیش کر۔ میں تیسرے نمبر پر بات کروں گا یروشلم آخر ہے کیا۔ فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم میں جس میں مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، اس میں مقدس مقامات شامل ہیں، اسرائیل فلسطینیوں اور ان کی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جو یروشلم ہے اس کو دارالحکومت کا تقسیم ہم نہیں مانتے۔ یروشلم کے مشرقی حصے پر اسرائیل کے دعوے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ امریکی سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا اور 2018 میں امریکی سفارت خانے کو بھی ادھر منتقل کر دیا تھا، چونکہ امریکہ جو ہے اس لیے ہم پاکستان اور تمام امت مسلمہ کا یہی ماننا ہے کہ امریکہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ میں چوتھے نمبر پر بات کروں گا پناہ گزین۔ آج تقریباً 56 لاکھ پناہ گزین اردن، مصر، شام، لبنان، مغربی کنارے اور غزہ میں رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا طویل عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کی پناہ گزینوں کو جو ہے ان کی لاکھوں اولادوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔